یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مری میں تھا اور اندھے بچے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کی تھی۔ چاروں طرف چرچا تھا اور ہر زبان پر میرا ہی ذکر تھا۔ کیونکہ کوہ مری کیپٹل اسلام آباد کے بہت قریب ہے، اس لیے بہت سارے وزراء بھی میرے پاس آنا شروع ہو گئے تھے۔ انہی وزراء میں سے ایک وزیر یہ بھی تھے جو عرصہ دراز سے ذکر اذکار میں لگے ہوئے تھے اور پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ ایران اور عراق کے بے شمار روحانی بزرگوں سے بھی مل چکے تھے۔ 60 سال سے زیادہ عمر تھی اور عرصہ دراز سے فقیری اور روحانیت کی تلاش میں تھے۔ کیونکہ بہت بڑے ذمہ دار تھے اور کئی بار وزیر بھی رہ چکے تھے، اس لیے ان کی رسائی پیروں، فقیروں اور گدی نشینوں کے پاس بہت آسان تھی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نام نہاد پیروں اور جعلی بزرگ نما عاملوں کو ایسے لوگوں کا بخوبی پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے بااثر لوگوں کے دفتروں اور گھروں میں ہر وقت پیروں، بزرگوں، جوتشیوں اور غیر مرئی قوتوں کے حامل حضرات کا مجمع لگا رہتا ہے۔ ہر کوئی ایسے بااثر لوگوں کو خلافت عطا کرتے رہتے ہیں اور یہ بااثر لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں فلاں سلسلے کی خلافت ہے۔ لیکن یہ لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ پانی کی ٹینکی میں پانی ہوگا تو پائپوں میں آئے گا، یا ٹرانسفارمر میں بجلی ہوگی تو تاروں یا گھروں میں بجلی آئے گی۔ بس یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایسے نام نہاد بزرگوں کی چاندی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے پیسے پکڑ کر ان وزیروں سے کام کرواتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے پاس بھی بے شمار آتے ہیں، میں روایتی رواداری کے تحت ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوابوں میں رہنے والوں کو ہوش کے ناخن دے، آمین۔ ایسے ہی فقیری کے طلبگاروں میں سے ایک یہ بھی وزیر تھے۔ انہوں نے میرے پاس آیا کرنا، بہت ادب احترام سے ملنا اور اپنی بے شمار نام نہاد کرامات بتانی کہ فلاں پیر ایسا تھا، فلاں پیر ایسا تھا، اس بزرگ نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ میں یہ وظیفہ اتنے سالوں سے کر رہا ہوں لیکن میرے من کا اندھیرا دور نہیں ہوا۔ میں اتنے سالوں سے کثرت سے درود پاک صورتیں اور اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، بے شمار مزاروں اور گدی نشینوں سے مل چکا ہوں، لیکن ابھی تک اندھے کا اندھا ہوں۔ میرے حجابات نہیں اٹھے، میرا مراقبہ اون نہیں ہوا۔ میں تو خود تلاش میں تھا کیونکہ وزیر صاحب بے شمار بزرگوں سے مل چکے تھے۔ میں جب بھی ان سے ملتا وہ پوری ڈکشنری تھے بزرگوں کی، لہٰذا میں ان کے واقعات سننے کے لیے ان سے ملتا رہتا۔ مجھ سے بہت پیار کرتے اور ہر بار تقاضا کرتے کہ مجھے بھی فقیری دو، میرے اندر کا اندھیرا دور کر دو۔ ایسے لوگ ایک وقت میں دو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی تو لگتا ہے کہ یہ آپ کے مرشد ہیں اور آپ کو کچھ دینے آئے ہیں، اور کبھی مریض اور حاجت مند بن کر آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مرشد اور مرید کا امتزاج ہوتے ہیں کیونکہ بے شمار خلافتوں کے مالک ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو اپنا مرید بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ ایک دن میرے پاس ایک بہت غریب آدمی آیا، اس کو ان وزیر صاحب سے کام تھا۔ میں نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت وزیر صاحب کو جب فون کیا تو انہوں نے حسب سابق کہا، پروفیسر صاحب کام ایک شرط پر ہوگا کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس آ کر کھائیں گے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی، اس بہانے وہ باتیں بھی کر لیتے اور فقیری کا تقاضا بھی۔ انہوں نے اپنی گاڑی بھیج دی اور میں ان کے گھر اسلام آباد پہنچ گیا۔ وزیر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور 2-3 جگہوں پر کھانوں اور فنکشنوں پر گئے۔ میں بھی مجبوراً ساتھ ساتھ رہا۔ رات 12 بجے کے قریب ہم واپس منسٹر ہاؤس پہنچے۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک بوڑھا اور بڑی عمر کی غریب دیہاتی عورت کھڑے تھے۔ بیچاروں نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ گیٹ کھولنے والے گارڈ نے بتایا کہ جناب آپ کے حلقے سے آئے ہیں اور بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں بیچاروں کے چہروں سے غربت، اداسی اور شدید پریشانی بلکہ غم ٹپک رہا تھا۔ وزیر صاحب اپنے کمرے میں گھس گئے، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ وزیر صاحب کپڑے وغیرہ بدل کر نہا کر فریش ہو کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا اور بولے، پروفیسر دیکھیں کیا حالات ہیں اور فقیری ملنے میں کتنی دیر ہے۔ اس دوران ان کے ملازم نے آ کر کہا کہ آپ کے حلقے سے آئے ہوئے جوڑے کو کیا کہوں؟ تو وزیر صاحب بولے، انہیں کہو ابھی کسی رشتہ دار کے گھر جا کر ٹھہر جاؤ اور صبح ملنے آئیں۔ ملازم نے کہا، سرکار میں نے ان سے کہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے۔
مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا جناب ابھی مل لیں، تو مجبوراً منسٹر صاحب نے کہا لاؤ اندر دونوں کو۔ تو وہ غریب دیہاتی بوڑھا اور غریب عورت اندر آ کر زمین پر قالین پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، جیسے کوئی بہت بڑے گنہگار ہوں۔ منسٹر صاحب جو عرصہ دراز سے فقیری بزرگی کی تلاش میں تھے اور بے شمار خلافتوں اور سلسلوں کے مالک بھی تھے، انتہائی رعونت اور غصے سے بولے کیا مسئلہ ہے؟ آرام نہیں؟ حلقے میں میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں جب آتا تو مجھے وہیں مل لیتے۔ تو غریب بوڑھا بولا سرکار ہم 1 ماہ سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے حلقے کا چکر لگایا ہی نہیں، تو مجبوراً ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا۔ ہم بہت زیادہ تکلیف اور دکھ میں ہیں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، آپ کے ڈیرے پر اور تھانے پر کئی چکر لگا چکے ہیں، کسی نے ہماری نہیں سنی، بلکہ تھانے دار نے کہا ہے کہ جب تک وزیر صاحب مجھے حکم نہیں کریں گے میں آپ کا پرچہ نہیں کاٹوں گا۔ جناب ہم تو بہت غریب ہیں، بکری بیچ کر کرائے کے پیسے اکٹھے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہم تو آپ کے در کے کتے ہیں، سرکار ہم پر رحم کریں، ہماری حالت پر ترس کھائیں۔ بوڑھا بلک بلک کر رو رہا تھا اور عورت بیچاری سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ نظر اٹھانا بھی گستاخی سمجھ رہی تھی، عقیدت و احترام سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اور منسٹر صاحب فرعون بنے بیٹھے تھے۔ بوڑھا آدمی شدت غم سے رو رہا تھا اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا رہا تھا کہ علاقے کے بااثر زمیندار کے بیٹے نے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور ہماری ساری برادری اس کے ڈیرے پر کئی بار جا چکی ہے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، جبکہ چشمدید گواہوں نے خود ہماری بیٹی کو زبردستی اسے کار میں بٹھاتے دیکھا ہے۔ ہم لوگ 1 ماہ سے تھانے کچہریوں کے بے شمار چکر لگا چکے ہیں، کسی نے بھی ہم غریبوں کی بات نہیں سنی۔ اب آخری امید اور سہارا سمجھ کے مائی باپ آپ کے پاس آئے ہیں۔ سرکار ہم نسل در نسل کئی پشتوں سے آپ کے غلام ہیں، خدا کے لیے ہماری مدد کریں اور اس ظالم سے ہماری بیٹی کو رہائی دلائیں۔ بوڑھا باپ اپنی بے بسی، بے کسی اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی کربناک داستان سنا رہا تھا کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ منسٹر صاحب سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی داستان روزمرہ کا معمول سمجھ کر سن رہے تھے، اور میں شدت غم اور غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ میرے سامنے اگر وہ ظالم آ جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ منسٹر صاحب کیونکہ عرصہ دراز سے تلاش حق اور کئی خلافتوں کے مالک ہیں، یقیناً ابھی تھانے دار یا متعلقہ بندے کو فون کریں گے تاکہ اس غریب بوڑھے کو انصاف مل سکے۔ لیکن مجھے شدید دکھ اس وقت ہوا جب منسٹر صاحب بولے کہ ٹھیک ہے میں حلقے میں آؤں گا تو پہلے تسلی کروں گا کہ واقعی اس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہے یا تم 4 پیسے لینے کے لیے شریف آدمی پر الزام لگا رہے ہو۔ میں حلقے میں آ کر لوگوں سے ملوں گا، جب لوگوں نے تمہاری بات کی گواہی دی تو میں کچھ کروں گا۔ سرکار اس ظالم زمیندار کے خلاف کسی کی ہمت نہیں کہ گواہی دے یا اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ سرکار آپ ہم پر یقین کریں، آپ کوئی بھی قسم لے لیں، ہم مسجد میں حلف اٹھانے کو تیار ہیں، ہم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ بوڑھا باپ سچ بول رہا ہے، اور اس غریب میں اتنی ہمت کہاں کہ منسٹر صاحب کے سامنے جھوٹ بولے۔ لیکن منسٹر صاحب اغوا کرنے والے کا نام سننے کے بعد دانستہ طور پر اس ظالم کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں تھے۔ جب بوڑھا باپ منتیں ترلے کر کے تھک گیا تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں بولا جناب یہ بوڑھا باپ سچ کہہ رہا ہے، اس کا ساتھ دیں، یہ ظلم ہوا ہے، ابھی تھانے دار کو فون کریں۔ پہلے تو منسٹر صاحب نہیں مانے، لیکن جب میں نے بہت زور لگایا تو وہ چاروں ناچار میرے کہنے پر ایس ایچ او کو فون کرنے پر تیار ہو گئے، اور ایس ایچ او کو فون بھی کر دیا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو۔ بوڑھا باپ اور ماں تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سلام اور شکریہ ادا کر کے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے لیے نہ میں تیار تھا اور نہ ہی قارئین آپ ہوں گے۔ بوڑھے میاں بیوی کے جاتے ہی منسٹر صاحب نے اس ظالم جس نے لڑکی کو اغوا کیا تھا اس کو فون کیا اور کہا ابھی تک تمہارا اس لڑکی سے دل بھرا کہ نہیں، اور اگر دوبارہ کوئی لڑکی اغوا کرو تو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے،
اور جب اس لڑکی سے تمہارا دل بھر جائے تو مجھے فون کر دینا تاکہ لڑکی واپس کر کے ان پر احسان کر دوں گا۔ اس کے بعد منسٹر صاحب نے ایس ایچ او کو فون کیا کہ جب تک میں دوبارہ فون نہ کروں کوئی ایکشن نہیں لینا اور نہ ہی لڑکی تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ ابھی ان کو تھانہ کچہری کے چکر لگواؤ۔ یہ دونوں فون کرنے کے بعد منسٹر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، پروفیسر صاحب، سیاست میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب جس زمیندار نے لڑکی اغوا کی ہے وہ میرا ووٹر ہے، اس کے سینکڑوں ووٹ ہیں، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ پاکستانی سیاست میں یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور اگر ابھی اس بوڑھے کو اس کی بیٹی واپس مل جائے تو اس کو احسان کا احساس نہیں ہوگا۔ آج یہ دونوں آئے ہیں، پھر یہ ساری برادری آئے گی، ڈیرے کی رونق بڑھے گی، جتنی دیر ہوگی اتنا بڑا احسان ہوگا۔ جب زمیندار راضی ہو جائے گا تو لڑکی واپس کر دیں گے۔ منسٹر صاحب تھرڈ کلاس دلیلیں دے رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اب سمجھ آئی کہ 30 سالہ ریاضت اور وظیفوں کے بعد بھی اگر فقیری یا اندر کا اندھیرا دور نہ ہوا تو اس کی وجہ یہ ظلم ہے۔ اس کے بعد منسٹر صاحب کافی دیر اپنی بکواس کرتے رہے۔ میں انتہائی دکھ اور کرب میں سنتا رہا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے نکل آیا، کیونکہ میرا وہاں سانس گھٹ رہا تھا۔ مری والی بس میں واپس جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے جا رہا تھا کہ ان ظالموں کی رسی کب تک دراز رہے گی، یہ ظلم کب تک جاری رہے گا۔